اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کے اس فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور جو دین و دنیا کی فوز و فلاح اور نجاح اور فلاح کا ضامن و کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم خالق کائنات کے بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خاص طور پر اس نعمت عظمیٰ اور محبت کبریٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام لانے، مسلمان کہلانے اور مسلمان بن کر جینے مرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ، تو لہذا ضروری ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جینے مرنے کے لیے اسلام کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے، اور صرف قولی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اسلام کا نمونہ پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حقیقت اسلام کا ادراک کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر تمام بنی نوع انسان کی بہبود و فلاح کے لیے اور ان کی بھلائی اور اچھائی کے لیے اس کو آگے بھی سمجھانے کی کوشش کی جائے، کیوں کہ انسان کہتے ہی اس کو ہیں جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرے۔ حیوان اپنے لیے جیتے ہیں اور انسان اور مسلمان دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دوسروں کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے، دوسروں سے دکھ درد دور کرنے کے لیے جیتے ہیں، اس لیے کہ جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لوگوں کو سکھ پہنچایا جائے، ان کو دکھ سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے اور اسلام کا فیض عام کیا جائے تاکہ لوگ اس مشرب صافی، اس چشمہ صافی سے اپنی علمی پیاس بجھا سکیں اور فیوض اسلام اور اس کے برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اس سے بڑی اور عبادت نہیں ہے۔ تو لہذا سابقہ پروگراموں میں بحمداللہ جیسا کہ میرے سامعین و قارئین یہ سمجھتے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ اسلام نام ہے ان چند حقائق کا، ان چند اجزاء کا، ان چند چیزوں کا جن کو کبھی عقائد کہتے ہیں،
کبھی اصول کہتے ہیں، کبھی امن فرو کہتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے عبادات کہتے ہیں، کبھی محرمات و واجبات کہتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے تمدنیات و معاشرتیات کہتے ہیں، کبھی اخلاقیات و معاملات کہتے ہیں، اور کبھی معاشیات و سیاسیات وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بحمد اللہ بقدر ضرورت اب عقائد اسلامیہ کی وضاحت ہو چکی، تشریح ہو چکی، توحید اور عدالت، نبوت و رسالت، خلافت و امامت اور قیامت پر بقدر ضرورت جب گفتگو ہو چکی تو پچھلے 2 پروگراموں سے سلسلہ کرام فروع دین کے بارے میں جاری تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ فروع دین ہوں، جتنے فروع دین ہیں ان میں ان کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے 3 راستے ہیں، 3 طریقے ہیں۔ ایک اجتہاد ہے، دوسرا طریقہ تقلید ہے، اور تیسرا طریقہ احتیاط ہے، اور ان چیزوں کی بقدر ضرورت بحمد اللہ وضاحت بھی کی جا چکی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اجتہاد کیا ہے، تقلید کیا ہے، احتیاط کیا ہے، اور احتیاط کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اسلام جو ہے رہبانیت کا دین نہیں، ترک دنیا کا دین نہیں، ترک لذائذ کا نام نہیں، اسلام ترک طیبات کا نام نہیں، اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام محبت و آشتی کا دین ہے، اسلام دین معاشرت ہے، اسلام دین تمدن ہے، اسلام جو ہے دین اخلاق ہے، اسلام اچھے معاملات کا دوسرا نام ہے، اسلام میں صفائی بھی ہے، ستھرائی بھی ہے، اگر آدمی بیمار ہو جائے اس میں علاج و معالجہ کا حکم بھی ہے، کپڑے نئے ہوں یا پرانے وہ تو حالات کے اوپر ان کا انحصار ہے، لیکن اسلام کثافت کو پسند نہیں کرتا، غلاظت کو پسند نہیں کرتا، اسلام ہر ممکن طریقے پر مسلمان کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، ہر قسم کی مانوی، روحانی اور دنیاوی اور جسمانی کثافت اور نجاست پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے مسلمانوں کو، ماننے والوں کو باادب بنانا چاہتا ہے، بے ادب دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسلام اپنے مسلمانوں کو لذائذ دنیا سے، جائز ضروریات زندگی سے متمتع ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ترک دنیا کو درک دنیا کرتے ہوئے مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا، لذائذ کو حرام قرار دیتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، اچھے کپڑے پہننے کو، اچھے مکان میں رہائش رکھنے کو، اور اسلام اچھی خوراک کھانے کی ممانعت نہیں کرتا۔ ان چیزوں پر کما حق کو تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ فروع دین میں سے جو پہلے نمبر پر فقہی ترتیب کے مطابق جو چیز آتی ہے اس کا نام طہارت ہے، اس کے بعد پھر نماز آتی ہے، اس کے بعد روزے کا نمبر آتا ہے، پھر کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں خمس ہے، کہیں حج ہے، کہیں جہاد ہے، اس قسم کے باقی مسائل اور ابواب ہیں۔ انشاءاللہ ترتیب وار ان چیزوں پر آنے والے پروگراموں میں روشنی ڈالی جائے گی، اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب حاضرین اور ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ صحیح قد و کاوش کی جائے گی۔ تو آج کے اس پروگرام میں چاہوں گا کہ آج ذرا نجاسات و طہارات
کہ مطہرات کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ آدمی کو پتہ چل جائے، ایک مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ دنیا میں نجاسات کتنے ہیں اور ان کو پاک کرنے کا، ان سے دامن بچانے کا طریقہ کار کیا ہے اور پاک کرنے والی چیزیں کتنی ہیں۔ تو لہٰذا پہلے نجاسات کا ذکر ہوگا، اس کے بعد مطہرات اسلامیہ کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ آدمی کو پاک و پاکیزہ رہ کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری اور حضوری پیش کرنے کا طریقہ کار معلوم ہو جائے۔ تو لہذا میں عرض کروں گا کہ اسلام نے، دین فطرت نے چند چیزوں کو نجس قرار دیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ان سے دامن بچانے کا حکم دیا ہے۔ وہ نجاسات کس قدر ہیں اگرچہ اس میں فی الجملہ اختلاف ہے، لیکن جن چیزوں کی نجاست پر محققین علماء اعلام کا اتفاق ہے وہ 10 ہیں۔ لہذا آؤ ان کا تذکرہ کریں تاکہ ان سے دامن کو بچایا جائے، پھر مطہرات کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ ان سے استفادہ کرتے ہوئے ان نجاسات دامن کو بچایا جائے اور ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو پہلے نمبر پر جو نجاسات میں سے پہلی نجس چیز ہے اس کا نام پیشاب ہے، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہر قسم کا پیشاب، ہر حیوان کا پیشاب نجس نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آدمی کا پیشاب ہے یا ان جانوروں کا جن کو شریعت محمدیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا پیشاب نجس ہے، اور انسان کا پیشاب ہو یا حرام جانوروں کا، اس سے اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے اس کا پاک کرنا واجب و لازم ہے۔ اگر اس حالت میں یا بدن پر یا کپڑوں پر پیشاب لگا ہوا ہو، اگر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضری و حضوری دی گئی یعنی نماز پڑھی گئی، وہ نماز باطل سمجھی جائے گی اور اس کا اعادہ کرنا واجب و لازم ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ پہلے نمبر پر جو چیز نجس ہے وہ ہے پیشاب، خواہ انسان کا ہو یا اس حیوان کا ہو جو خون جہندہ رکھتا ہے، جس کا ذبح کے وقت ٹپک کر خون نکلتا ہے، اور بشرط یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا پینا کھانا حرام ہو، لہذا اس پیشاب سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر پاخانہ آتا ہے یا ان حیوانات کا گوبر آتا ہے کہ جن کا گوشت کھانا شریعت محمدیہ کے نقطہ نظر سے حرام ہے، اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ پیشاب میں وہ غلاظت پائی جاتی ہے، پاخانے میں وہ نجاست، وہ کثافت اور وہ غلاظت پائی جاتی ہے کہ آدمی ان کے استعمال کرنے کا یا کھانے پینے کا تصور بھی کرے تو اس سے بطبیعت میں گھن آتی ہے۔ لہذا شریعت مقدسہ نے، شریعت اسلامیہ نے، شریعت فطریہ نے ان چیزوں کو مسلمان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر خون آتا ہے، خون بھی خواہ انسان کا ہو یا اس حیوان کا ہو جو خون جہندہ رکھتا ہے، خواہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، ہر قسم کے خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے۔ ہاں
البتہ اتنی اجازت ہے اگر خون کی مقدار بنا بر مشہور انگلی کے ایک پور کے برابر ہو، تو اگر وہ جسم پر لگا ہوا ہو یا بدن پر، جسم پر ہو یا کپڑے پر، وہ نجس تو ہے لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر معاف نہیں ہے، اس کا بدن کا اور کپڑے کا پاک کرنا واجب و لازم ہے۔ لہذا اگر کوئی حیوان خون جہندہ نہیں رکھتا، جیسے مچھلی یا مچھر یا مکڑی وغیرہ، جن کا خون جو ہے وہ بہتا نہیں ہے اور اچھل کر نکلتا نہیں ہے، تو ان کا خون نجس نہیں۔ البتہ خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے۔ چوتھے نمبر پر مادہ منویہ ہے، خواہ انسان کا ہو یا حرام و حلال حیوان کا ہو، یہ مادہ الحیات، یہ مادہ منویہ جس سے مخلوق چیز کی خلقت وجود میں آتی ہے، اس کو بھی شریعت محمدیہ نے حرام قرار دیا ہے اور نجس قرار دیا ہے۔ یہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، لہذا خواہ وہ حیوان کی منی ہو یا انسان کی ہو، اس سے اجتناب کرنا، اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھنا شریعت محمدیہ کے نقطہ نظر سے واجب و لازم ہے۔ اور پانچویں نمبر پر انسان جو ہے وہ چیز نجس ہے جس کو جو ہے کتا کہتے ہیں، کتا نجس العین ہے، خنزیر نجس العین ہے، کافر نجس العین ہے۔ تو 5 اور 6 نمبر جو ہے وہ کتا، کافر اور خنزیر ہے، یہ چیزیں نجس العین ہیں۔ لہذا اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، افضل الموجودات ہے، لیکن اس وقت ہے جب اپنے خالق کی معرفت رکھتا ہو، اس کے نبیوں کو پہچانتا ہو، اس کے ولیوں کی دل میں محبت اور عقیدت رکھتا ہو۔ اگر وہ انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے درجے تک نیچے چلا جائے، نہ مالک کا پتہ ہو، نہ مملوک کا، نہ مال حلال کا پتہ ہو، نہ حرام کا، نہ نجس کا علم ہو، نہ پاک کا، نہ مقصد حیات کا پتہ ہو، نہ جینے مرنے کی غرض و غایت کا، تو انسانیت کی منزل سے اتنا گر جاتا ہے کہ وہ کافر بن جاتا ہے، اور کافر نجس العین ہوتا ہے، جس سے اجتناب کرنا واجب و لازم ہے۔ لہذا اور جہاں تک کتے کا تعلق ہے، بے شک کتے میں کوئی خوبیاں بھی ہیں، وفادار بھی ہے، مالک کا احسان مند ہے، لیکن اس کے اندر خالق کائنات نے اس قسم کی کثافت پیدا کی ہے، اس کے لعاب میں اس کی ایسی گندگی پائی جاتی ہے، اس کے باطنی اجزاء میں ایسی غلاظت پائی جاتی ہے کہ کتے کو نجس العین قرار دیا گیا۔ اسی طرح خنزیر کا حکم ہے۔ یہ لہذا شریعت محمدیہ میں حرام چیزیں تو بہت ہیں، لیکن نجس العین وہ چیزیں جن کا وجود بھی نجس ہے اور کھانا پینا حرام بھی ہے، وہ کافر ہے، کتا ہے، خنزیر ہے۔ لہذا چونکہ ان باتوں کی نجاست پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس لیے ان کے دلائل پیش کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اگر کوئی صاحبان ان چیزوں کی حرمت کی علت معلوم کرنا چاہیں، ان کی لیمہ معلوم کرنا چاہیں کہ خون میں کیا خرابی ہے، پیشاب میں کیا بربادی ہے، پاخانے میں کیا نقصانات ہیں، اور کافر کے جھوٹے میں کیا مضرات ہیں، تو لہذا ان کو میں عرض کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ وہ میری فقہ کتاب قوانین الشریعہ
فی فقہ الجعفریہ کا مطالعہ کرنے کی زحمت فرمائیں، ان پر یہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ان چیزوں کو شریعت محمدیہ نے کیوں حرام اور کیوں نجس قرار دیا ہے، اور ان سے دامن بچانے کو کیوں واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو شریعت کے حلال و حرام سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو کتابیں لمبی چوڑی نہیں پڑھ سکتے تو ان مختصر معروضات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر 8ویں نمبر پر یا 9ویں نمبر پر وہ نجس جو چیز ہے اس کو جو ہے مردار کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی حلال حیوان بھی، حلال گوشت جانور بھی اگر اپنی طبعی موت مر جائے، اس کو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا جا سکے تو اس کا مردار بھی نجس ہوتا ہے۔ لہذا انسان تو پہلے ہی گوشت حرام ہے، اور جو حیوانات جن کا گوشت کھانا شریعت میں حلال تھا، لہذا اگر وہ بھی اپنی طبعی موت مر جائیں اور ان کو شریعت کے مطابق ذبح بھی نہ کیا جا سکے، ان پر بسم اللہ بھی نہ پڑھی جا سکے، ان کو قبلہ رو ہو کر کوئی مسلمان ذبح نہ کر سکے، تو ان کا مردہ بھی اور مردار بھی حرام ہے اور مرنے کے بعد نجس بھی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حلال حیوان کو شریعت کے مطابق جب ذبح کیا جائے گا تو اس کا گوشت کھانا حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ لہذا اگر وہ طبعی موت مر جائے، حلال نہ کیا جا سکے، تو پھر وہ حرام سمجھا جائے گا اور نجس بھی قرار پائے گا۔ اور آخری بات جو نجس ہے وہ ہے جنب کا پسینہ، جو جنب حرام ہو، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے یا کنیز سے مباشرت کرتا ہے، اس کو اگر غسل سے پہلے پسینہ آ جائے، وہ پسینہ نجس نہیں ہوتا، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کوئی فعل حرام بجا لائے، زناکاری کرے، یعنی جنب حرام ہو جائے، تو اگر اس کو پسینہ آ جائے، اس کا پسینہ بنا بر تحقیق نجس ہے۔ لہذا اس کا پسینہ اگر بدن پہ آئے گا تو بدن نجس ہو جائے گا، کسی اور پاک کپڑے کو لگے گا تو وہ کپڑا نجس ہو جائے گا۔ لہذا اس کا پاک کرنا واجب و لازم ہے۔ یہ ہیں وہ 10 چیزیں جن کو شریعت محمدیہ نے نجس قرار دیا ہے، یہ نجس بھی ہیں، حرام بھی ہیں۔ لہذا اسلامی نقطہ نظر سے پیشاب کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے، باقی اگر کوئی چیز نجس ہو جائے اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ پھر استنجا کرنے کے طور بھی الگ ہیں، طہارت کرنے کے انداز الگ ہیں، غسل کرنے کے طور و طریقے الگ ہیں، جو چیزیں قابل تطہیر ہیں ان کے طریقے الگ ہیں۔ تو بہرحال یہ نجاسات ہیں جن کی تعداد 10 ہے، اور جہاں تک مطہرات کا تعلق ہے، پاک کرنے والی چیزوں کا تعلق ہے، تو ان کی تعداد شریعت محمدیہ میں 12 شمار کی گئی ہے۔ ان کی تعداد 12 ہے، جن میں سے پہلے نمبر پر پانی ہے۔ خالق کائنات نے پانی کو طاہر بھی قرار دیا ہے اور مطہر بھی، یعنی خود پاک ہے، اور نجس چیزوں کو جن میں اہلیت ہے پاک ہونے کی ان کو پاک کرنے والا بھی ہے۔ لہذا بدن نجس ہو جائے، کپڑا نجس ہو جائے، کوئی برتن نجس ہو جائے، اس کو
پانی کے ساتھ پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو طاہر کیا جا سکتا ہے، لہذا پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ لہذا پہلے نمبر پر پانی ہے، تو اگر کپڑا نجس ہو جائے اس کو بھی پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، بدن نجس ہو جائے بدن کو بھی پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، پیشاب آدمی کرے استنجا کر کے اپنے آپ کو پاک کیا جا سکتا ہے، پاخانہ پھرے اس کو پاک جو ہے مقعد کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ الغرض پانی کے کئی اقسام ہیں، پانی آب مطلق بھی ہے، آب مضاف بھی ہے، جس پر پانی کا نام لیا جائے بغیر کسی اضافت کے اس کو کہتے ہیں آب مطلق، اور جس کی کسی شے کی طرف اضافت ہو، جیسے ہندوانے کا پانی، انار کا پانی، فلاں چیز کا پانی، اس کو آب مضاف کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جہاں تک آب مطلق کا تعلق ہے وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن جہاں تک آب مضاف کا تعلق ہے اس کے اندر اس میں تو اتفاق ہے کہ وہ طاہر ہے۔ جوس جو ہے کسی چیز کا بھی، پاک چیز کا جوس یقیناً پاک ہے، آب انار ہو، آب جو ہے ہندوانہ ہو، یا آب جو ہے سنگترا اور مالٹا ہو، وہ پاک تو ہے، لیکن آیا پاک کنندہ بھی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، لیکن مشہور عند العلماء یہ ہے کہ وہ نجاست ظاہری ہو یا اپنا نجاست باطنی ہو، یعنی حدث ہو جس کو باطنی کثافت کہا جاتا ہے، یا خبث ہو جس کو ظاہری نجاست کہا جاتا ہے، دونوں کے لیے وہ مطہر نہیں ہے، نہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، نہ استنجا کیا جا سکتا ہے۔ احتیاط فی الدین کا تقاضا یہی ہے کہ قول مشہور کی اتباع کی جائے، اس سے وضو اور طہارت کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ باقی پانی کی آب مطلق کی چند قسمیں ہیں، یا وہ آب جاری ہوگا جس طرح نہر کا پانی، دریا کا پانی، یا آب راکد ہوگا یعنی کھڑا ہوا پانی جیسے تالاب کا پانی۔ پھر جو تالاب کا پانی ہے وہ کبھی کور ہوگا اور کبھی کور سے کم، پھر کبھی کنویں کا ہوگا اور کبھی بارش کا ہوگا، ان سب کے احکام الگ الگ ہیں۔ اگر آب جاری ہو یا کور کے بقدر کور ہو، یا کنویں کا پانی ہو یا بارش کا پانی ہو، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست ان میں شامل ہو جائے تو ملاقات نجاست سے نہ آب جاری متنجس ہوتا ہے، نہ کنویں کا پانی نجس ہوتا ہے، نہ بارش کا پانی نجس ہوتا ہے، نہ کور کی مقدار میں اگر ہو تو وہ نجس ہوتا ہے۔ ہاں اس وقت یہ چاروں قسم کے پانی نجس ہوتے ہیں کہ جب نجاست کی وجہ سے، کثافت کی وجہ سے ان کا رنگ تبدیل ہو جائے، ان کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا ان کا جو ہے جو بدبو ان میں پڑ جائے، بو تبدیل ہو جائے۔ اگر نجاست کے ملنے سے اتنی مقدار میں نجاست شامل ہو جائے کہ ان کا رنگ، بو یا ذائقہ بدل جائے تو پھر وہ نجس ہو جائیں گے، لیکن ویسے ملاقات نجاست سے یہ چیز پانی نجس نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ اگر پانی
کور سے کم ہو تو وہ جاری بھی نہ ہو، تو کنویں کا پانی بھی نہ ہو اور بارش کا بھی نہ ہو، تو پھر ملاقات نجاست سے اس میں ایک قطرہ بھی خون کا پڑ جائے، پیشاب و پاخانے کا پڑ جائے، وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ تو جب تک کنویں سے مخصوص ڈول نہ نکالے جائیں یا اس پانی کو اس کے اندر اتنا پاک پانی شامل نہ کیا جائے کہ اس کا رنگ اور بو ذائقہ ٹھیک ہو جائے، اس وقت تک نجس پانی جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ قر کی مقدار کتنی ہے، تو بنا بر مشہور اور محتاط قول کے مطابق قر اتنی مقدار کو کہتے ہیں جس کا طول 3.5 بالشت ہو، جس کا عرض وہ بھی 3.5 بالشت ہو، اور جس کا عمق گہرائی 3.5 بالشت ہو۔ اگرچہ 3 بالشت والا قول بھی قوت سے خالی نہیں ہے، لیکن احتیاط فی الدین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مقدار 3.5 بالشت ہونی چاہیے۔ اتنی مقدار کو پہنچ جائے تو لا ينجسہ شیء الا ما غیر بہ الا ما تغیر بہ لونہ او طعمہ او ذائقتہ او کما قال۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ پانی کے احکام کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ لہذا اس پانی سے استنجا بھی کیا جا سکتا ہے، پاخانہ بھی صاف کیا جا سکتا ہے، نجس کپڑے کو پاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لہذا استنجا کرنے کا طریقہ، استنجا کے پھر احکام ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ محرمات ہیں، اور پیشاب پھرنے کے اور استنجا کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ تو لہذا جہاں تک واجبات کا تعلق ہے، پیشاب و پاخانہ کرنا ہو، اس کے واجبات 2 ہیں، محرمات بھی 2 ہیں۔ واجبات یہ ہیں کہ پہلے آدمی ایسی جگہ پر بیٹھے کہ جہاں اس کو کوئی ناظر محترم نہ دیکھ رہا ہو، لہذا لوگوں کے سامنے، ناظرین محترم کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کر کے بیٹھنا شریعت کے نقطہ نظر سے فعل حرام ہے۔ اور دوسرا حرام یہ ہے کہ خانے کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب و پاخانہ کیا جائے تو یہ بھی حرام ہے، اور خانہ کعبہ کو اگر پشت بقبلہ ہو کر آدمی بیٹھے تو یہ بھی فعل حرام ہے۔ اور علاوہ بری اگر استنجا کرنا ہو یا پاخانہ صاف کرنا ہو تو کسی مقدس چیز کے ساتھ، جیسے کھانے پینے کی چیز کے ساتھ یا دینی کتاب کے اوراق کے ساتھ طہارت کرنا بھی اور صاف کرنا بھی فعل حرام ہے۔ باقی رہ گئے یہ کہ بعض مکروہات ہیں، بعض مستحبات ہیں۔ مستحبات یہ ہیں کہ آدمی خلوت میں جا کر جہاں کوئی بچہ بھی نہ دیکھ رہا ہو وہاں پیشاب کیا جائے، اور پھر نرم جگہ پر پیشاب کیا جائے تاکہ اس کے قطرے جو بہیں اس کے پاؤں اور اس بدن پر نہ پڑ جائیں، ہوا کی طرف رخ نہ کیا جائے، ادھر جو ہے کسی مقدس مقام کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ بہرحال کچھ مستحبات ہیں، کچھ واجبات و محرمات ہیں۔ اور استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے جس کو استبراء بھی کہتے ہیں کہ استبراء کیا جائے، اصل مقعد سے لے کر سرے جو ہے اعلی تناسل کے بنیاد تک 3 مرتبہ انگلی دبایا جائے، پھر ابتدا سے لے کر سر حشفہ تک 3 مرتبہ اس کو دبایا جائے تاکہ پانی کو، پیشاب کا کوئی قطرہ اندر نالی میں نہ رہ جائے۔ پھر سر حشفہ کو جھٹک دیا جائے اور پھر پانی سے دھو دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بجائے
3 مرتبہ دھویا جائے، تاکہ اس کے بعد استبراء کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی مشتبہ رطوبت نکل آئے اس کو نجس نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر استبراء نہ کیا جائے تو کوئی مشتبہ رطوبت اگر نکلے گی تو وہ نجس سمجھی جائے گی، جس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ الغرض اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے جھوٹا پیشاب، یہ پانی کے سوا کسی اور طرح پر اس کو جو ہے طہارت نہیں کی جا سکتی، لیکن جہاں تک پاخانے کا تعلق ہے وہ پانی سے بھی وہ دھویا جا سکتا ہے، اور اگر پانی نہ میسر ہو تو 3 ڈھیلے اگر لیے جائیں تو ان سے بھی اگر مکد صاف کر دی جائے تاکہ آگے تجاوز نہ کرے بلکہ مقام خشک ہو جائے تو اس سے بھی طہارت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مطہرات میں سے ہے وہ ہے زمین۔ زمین پاک بھی ہے، خود طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرنے والی بھی ہے، لہذا اگر آدمی کا جو ہے پاؤں یا اس کا جوتا کسی نجاست سے نجس ہو جائے اور آدمی اس زمین پر پاک زمین پر کم از کم 15 قدم چلے اور زہری نجاست دور ہو جائے، اس سے جوتے کا تلوا اور پاؤں کا نچلا حصہ آٹومیٹکلی طور پر پاک ہو جائے گا، لہذا زمین طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود پاک ہے اور پاک کنندہ بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز مطہرات میں داخل ہے وہ ہے سورج، یعنی ایسی دیواریں جن کو پانی کے ساتھ دھویا نہیں جا سکتا، ایسے بڑے فرش فروش جن کو صاف نہیں کیا جا سکتا، اگر ان پر صرف پانی چھڑک دیا جائے اور پھر آفتاب کی تمازت سے وہ خشک ہو جائیں تو دیواروں کو، درختوں کو اور فرش و فروش کو پاک سمجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج بھی پاک ہے اور وہ پاک کنندہ بھی ہے، نجس چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے، لہذا جن چیزوں کو آپ دھو نہیں سکتے، نچوڑ نہیں سکتے، اگر ان پر سورج کی تمازت پڑے اور وہ جو ہے وہ چیز خود جگہ خشک ہو جائے وہ پاک سمجھی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ آپ جو ہے سورج جو ہے یہ بھی مطہرات میں شامل ہے، اور چوتھے نمبر پر جو چیز مطہرات میں داخل ہے وہ ہے انسان کا اسلام۔ جب آدمی اسلام لے آئے وہ اس کا کفر ختم ہو جاتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے، نفاق ختم ہو جاتا ہے، جو پہلے نجس العین تھا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے چوتھا مطہرات۔ پانچواں اور چھٹا یہ ہے، اس کا نام ہے طبعیت، یعنی جب آدمی اسلام لے آئے اس کے چھوٹے بچے بھی پاک سمجھے جائیں گے۔ جب آدمی کو غسل میت دیا جائے تو اس کے ساتھ جب میت پاک ہو جائے گا تو وہ پھٹا بھی پاک ہو جائے گا جس پر اس کو غسل دیا جا رہا تھا، وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی جس پر اس کو لٹایا جا رہا تھا، وہ آلات، وہ کپڑے کا ٹکڑا جو اس کی شرمگاہ پر پڑا ہوا تھا وہ بھی 3 غسل کے بعد آٹومیٹکلی طور پر پاک ہو جائے گا۔ تو یہ طبعیت جو ہے یہ بھی مطہرات میں سے ایک مطہر ہے۔ اس کے علاوہ استحالہ ہے۔ استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ جب چیز کی حقیقت بدل جائے، ایک حرام جانور ہے وہ کسی کا نمک کی کان میں گرتا ہے اور اب وہ بالکل نمک بن جاتا
ہے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ کہا جاتے ہر چے در کان نمک رفت نمک شد، اگر نمک کی کان میں کوئی چلا جائے اور نمک بن جائے تو جس نمک پاک ہے وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی، کیونکہ اس کی حقیقت بدل گئی ہے۔ یہ اس طرح ایک شہر کے قریب جو گندا پانی لگایا جاتا ہے اور سبزیاں اگائی جاتی ہیں، پہلے گندا پانی تھا، وہ نجس تھا، وہ پاک نہیں تھا، لیکن اگر اس سے سبزی اگتی ہے، آیا جو کدو ہے یا کوئی ٹماٹر ہے یا اس قسم کی کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، تو چونکہ اب پانی کا استحالہ ہو گیا، اب اس کو گندا پانی نہیں کہتے، اس کو گدو کہتے ہیں یا ٹماٹر کہتے ہیں یا توری کہتے ہیں، تو لہذا اس کا استحالہ ہو گیا، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ تو استحالہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ جو آدمی چیز کے لیے مطہر ہونے کا کام دیتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری جو ہے اس کے علاوہ پانچویں یا چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا استحالہ نہیں بلکہ انتقال ہو جائے۔ انتقال کا مطلب یہ ہے کہ خون نجس تھا لیکن مچھر آتا آدمی کے جسم پہ بیٹھا، اس کا خون اب منتقل ہو گیا مچھر کی طرف، تو مچھر کا خون چونکہ نجس نہیں ہوتا، وہ خون جہندہ نہیں رکھتا۔ جب انسان کا خون انسان سے نکل کر کسی مچھر کا جزو بن جائے تو وہ بھی پاک سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس کا اب انتقال ہو گیا، انسانی خون نہیں رہا، وہ بدل کر مچھر کا جزو بن گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا ذہاب ثلثین بھی ہے مطہرات میں سے، کہ جب کسی چیز کو اپنا جوس کو مثال کے طور پر کسی چیز کا جو ہے وہ انگوروں کا جوس ہے اس کو آگ پہ رکھا جائے، اس کو جوش آ جائے، جوش آنے سے اس کا حکم شراب والا بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کے 2 حصے جل جائیں تو تیسرا حصہ باقی رہ جائے، اس سے وہ نجس جو ہو گیا تھا شراب کے حکم میں ہو گیا تھا، 2 حصے چلے جانے کے بعد جو ایک تہائی باقی رہ جائے وہ پاک سمجھی جائے گی۔ تو ذہاب ثلثین 2 ثلث کا ختم ہو جانا اور 1 ثلث کا باقی رہ جانا، یہ بھی مطہرات میں سے ایک مطہر ہے، لہذا یہ بھی پاک کرنے والی چیزوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں کہ اگر نجس چیز ہو جائے اور ان کے ذریعے اگر بدن کو پاک کرنا ہو یا برتن کو پاک کرنا ہو تو اس کی مقدار میں پھر اختلاف ہے۔ اگر عام چیز کپڑا نجس ہو جائے، اگر آب کثیر میں پاک کرنا ہو، اس کو 1 دفعہ ڈبو دیا جائے اس کے بعد پاک ہو جائے گا۔ اگر آب کثیر یا آب جاری میں 1 دفعہ اس کو ڈبو دیا جائے وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر آب قلیل سے دھویا جائے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، جس میں 2 مرتبہ نچوڑنا بھی شامل ہے۔ اور اگر برتن نجس ہو جائے، اگر اس کو کتا نجس کرے، اس میں منہ ڈال جائے تو اس کو 3 دفعہ دھونا واجب ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ آب قلیل سے دھویا جائے، جس میں 1 بار مٹی سے مانجنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کتے کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جب تک مٹی نہ ملی جائے، برتن کو مٹی سے صاف نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ جراثیم مرتے ہی نہیں ہیں اور برتن صحیح معنوں میں پاک ہوتا ہی نہیں ہے۔ الغرض یہ مطہرات ہیں، وہ نجاسات ہیں۔ جب کوئی چیز نجس ہو جائے
ان نجاسات کی وجہ سے تو ان مطہرات کی وجہ سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن طور الگ الگ ہے، طریقہ الگ الگ ہے، ہر چیز کی طہارت کا انداز الگ ہے، اس کی نجاست کا انداز الگ ہے۔ ان مسائل کا جاننا واجب ہے۔ اور ان مطہرات میں سے ایک غیبت مسلم بھی ہے۔ غیبت مسلم کا معنی یہ ہے کہ ایک کپڑا آپ نے دیکھا کہ کسی مسلمان کے پاس ہے، وہ نجس تھا، ایک برتن کسی مسلمان کے پاس تھا، وہ نجس تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر آپ وہی کپڑا دیکھتے ہیں، وہی برتن دیکھتے ہیں، تو اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مسلمان کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا پڑے گا کہ جب وہ مسلمان ہے اور اس کو علم تھا کہ اس کا کپڑا نجس ہے تو اس نے یقیناً پاک کیا ہوگا۔ جب اس کو علم تھا اس کا برتن نجس ہے اس نے پاک کیا ہوگا۔ لہذا یہ شرط یہ ہے کہ اس مالک کو بھی پتہ ہو کہ یہ چیز نجس ہے تو یقیناً اس نے پاک کی ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد اگر وہ کپڑا آپ کو ہاتھ لگ جائے یا وہ برتن آپ کو مل جائے تو آپ اس کو پاک سمجھیں گے، اس بنا پر کہ مسلمان کی چیز پاک ہوتی ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، ہر چیز کو پاک سمجھو جب تک نجاست کا یقین نہ ہو جائے، ہر چیز کو جائز سمجھو جب تک حرمت کا یقین نہ ہو جائے، ہر چیز کو مباح سمجھو جب تک اس کے ناجائز ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ تو الغرض من جملہ مطہرات کے ایک تب جو ہے غیبت مسلم بھی ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے لو یا اس کی چیز کو استعمال کرو تو انشاءاللہ وہ پاک سمجھو۔ اور ایک طریقہ آخری یہ ہے کہ چیز نجس ہو اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ نجس ہے، لیکن اگر دو آدمی گواہی دے دیں کہ انہوں نے اس کو پاک کیا ہے یا آپ ان کو پاک کرتے دیکھ لیں، اس چیز کو بھی پاک سمجھا جائے گا، کیونکہ اسلام میں دو گواہوں کی گواہی کو قبول کرنا واجب ہے جب تک ان کے غلط گو ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ لہذا دو آدمی اگر کسی چیز کے نجس کے پاک ہونے کی گواہی دے دیں، اس کے طہارت کرنے کی گواہی دے دیں تو اس کو نافذ سمجھا جائے گا، اس چیز کو پاک سمجھا جائے گا۔ یا آپ خود دیکھ لیں اس کو پاک کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی پاک سمجھا جائے گا۔ الغرض یہ ہیں اسلامی احکام نجاست و طہارت کے بارے میں۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے، ان کو مد نظر رکھا جائے اور پھر آدمی اپنا اللہ کی عبادت بجا لائے تو ظاہر ہے آپ تصور کر سکتے ہیں وہ آدمی کتنا شریف ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا، کتنا عبادت گزار ہوگا اور کتنا پاک اور پاکیزہ تصور کیا جائے گا۔ اس لیے طہارت کو اسلام اور ایمان کا جز قرار دیا گیا، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، کہ نظافت طہارت جو ہے پاکیزگی اسلام کا اور ایمان کا جز ہے، بلکہ یہ آدھا ایمان ہے۔ اگر طہارت نہیں تو پھر نماز بھی صحیح نہیں، اگر طہارت نہیں تو حج بھی صحیح نہیں، اگر طہارت صحیح نہیں، اگر غسل و وضو صحیح نہیں، ان کا آپ بعد میں تذکرہ کیا جائے گا، تو آدمی کا روزہ بھی صحیح نہیں۔ لہذا ان چیزوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اسلامی کتابوں میں فقہ کے متعدد ابواب میں سے پہلے باب کا نام ہی باب الطہارت ہے۔ لہذا
طہارت ہر چیز پر مقدم ہے، اگر طہارت نہیں تو نہ نماز ہے، طہارت نہیں تو نہ روزہ ہے، طہارت نہیں تو قرآن کا چھونا حرام ہے، طہارت نہیں تو حج کرنا باطل ہے، طواف باطل ہے، اگر طہارت نہیں تو عبادت حرام ہے۔ اس لیے اسلام نے طہارت پر بڑا زور دیا ہے۔ طہارت کی پھر دو قسمیں ہیں، طہارت صغرا بھی ہے، طہارت کبریٰ بھی ہے۔ طہارت صغرا کیا ہے؟ اس کا نام وضو ہے۔ طہارت کبریٰ کیا ہے؟ اس کا نام غسل ہے۔ اسباب وضو کیا ہیں؟ غایات وضو کیا ہیں؟ شرائط وضو کیا ہیں؟ غسل کے اقسام کتنے ہیں؟ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلیقہ کیا ہے؟ یہ دوسری بات ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ شرعی کیا ہے، وضو کے شرائط کیا ہیں، وضو کے قواعد کیا ہیں، اور وضو کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے۔ پھر اس طرح اس کے بعد غسل کے بارے میں یہ چند حقائق بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔